بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہمارا جو دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون کی ہم نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا تھا، جو آپ نے کرنا تھا، اس کی ہم نے ریڈنگ کی، بلند خوانی کی، اور آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اس چیپٹر کی، اس مضمون کی آپ نے بلند خوانی کرنی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا اس کے بعد پھر آپ نے اپنی کاپی میں 2 صفحات کی خوش خطی تحریر کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق میں ہم الفاظ اور جو معنی ہیں، مشکل الفاظ ہیں اس چیپٹر کے، اس سبق کے، آج ہم وہی الفاظ معنی حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر یہ سارا کام کر لیا ہے، ٹائٹل پیج بھی بنا لیا ہے، اور اپنی کاپی میں آپ نے 2 صفحات کی خوش خطی بھی لکھ لی ہے، خوش خطی بھی تحریر کر لی ہے، تو آپ آگے سے اپنی کاپی نکالیں، اس میں 2 لکیریں کھینچیں۔ لکیریں کھینچنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ الفاظ اوپر الفاظ، دوسری سائڈ میں معنی، جس طرح کی میں ترتیب بنا رہا ہوں، اپنی کاپی نکالیں، شاباش۔ آپ نے الفاظ ڈال لیے، اس کے بعد معنی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو لفظ ہے ظلمت، یہ آپ نے اتارنا ہے۔ ظلمت کیا معنی ہے؟ ظلمت کے کس چیز کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ تو ہم اس کے سامنے لکھیں گے ظلمت کا معنی کیا ہے؟ اندھیرا۔ اسی طرح تاریکی بھی کہہ سکتے ہیں، تاریکی یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ظلمت۔ ظلمت کے معنی کیا ہے؟ اندھیرا اور تاریکی، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے دوسرا معنی آیا ہے اس سبق میں، ہمارے سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشکل لفظ ہے دوسرا وہ ہے ضلالت۔ سواد کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ضلالت نہیں ہوتا، ضلالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضلالت کے معنی کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی، ٹھیک ہے؟ نیا جو لفظ ہے، ایک تھا بیٹا آتش، آتش، آتش کدا، آتش کدا، اس کے معنی
پارسیوں کی عبادت گاہ، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو آتش کدا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آتش کدا پارسیوں کی عبادت گاہ، جہاں پر یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے جہاں پر اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کو آتش کدا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے نیا لفظ. یہ ہے بیٹا پرستش، رے کے زیر کے ساتھ اور تے کے بھی زیر کے ساتھ. کیا ہے؟ پرستش. پرستش اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت. عبادت. پرستش کیا معنی ہے اس کا؟ عبادت. عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے ایک اور لفظ آیا تھا دائی. کیا لفظ ہے؟ دائی. دائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائی. ٹھیک ہے، دائی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دائی کہا جاتا ہے. آگے ایک لفظ سے تانا. کسی کو تانا دینا کہتے ہیں نا، اس نے مجھے تانا دیا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تانا تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی پر طنز کرنا. طنز. ایک اور معنی بھی ہے اس کا ملامت. طنز دوسرا معنی ہے اس کا ملامت. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مشکل لفظ ہے خچر. ایک لفظ کیا گزرا ہے؟ خچر. خچر کیا بلا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز کہلاتی ہے؟ یہ گھوڑے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. یعنی گھوڑے اور گدھے کے درمیان، ان دونوں کے مشابہ، ان دونوں کے ہم شکل جو جانور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خچر کہتے ہیں. خچر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خچر گھوڑے کے مشابہ جانور، گھوڑے کی طرح کا جانور. ایک لفظ گزرا ہے بے
बेतुकी कहते हैं ना कि इसने बेतुकी बात की, इसने बेतुकी की बात की, या उसने या फिलहाल बंदे ने बेतुकी बात की, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या माना होता है इसका? इसका मतलब होता है बेफायदा बात। जिस गुफ्तगू का, जिस बात का कोई फायदा ना हो, हर किस्म के फायदे से खाली हो, उसको क्या कहते हैं? बेतुकी बात। ठीक है, आगे नया लफ्ज क्या है? राउफ गुजरा है एक, रऊफुर रहीम, क्या माना है इसका? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहरबान। ठीक है, एक और लफ्ज गुजरा है बेटा, अमान। क्या गुजरा है एक और लफ्ज है? अमान। इसका माना क्या है? पनाह। इसी तरह एक और लफ्ज है फिदा। फिदा कहते हैं ना कि या रसूलुल्लाह, फिदाउ अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, तो इसका माना क्या होता है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। तो आज इसका माना भी आपके सामने आ गया। ये लफ्ज जो होता है इसका माना क्या होता है? कुर्बान। निसार। कुर्बान, निसार। ठीक है, एक और है, हमने पढ़ा है अंसार। अंसार कहते हैं ना, ये फला बंदा अंसारी है, या फला बंदा ये मुहाजिर है, ये अंसारी है। तो इसका माना क्या होता है? अंसार का माना है मददगार। अंसार का माना मददगार। ये मदीना मुनव्वरा के जो बेटा सहाबा थे, ये उनका लक़ब है। ठीक है, वो अंसार, वो अंसारी साहबी कहलाते थे, जो मदीना में मौजूद थे और मक्का से जो हिजरत करके सहाबा कराम है, उनकी मदद की, उनकी नुसरत की। ठीक है, आगे नया लफ्ज है, एक और लफ्ज है कुजावा। कहते हैं ना हम कजावा, ये कजावा नहीं होता, ये हम साहिल पे जाते हैं, की साइड या मनोरा या सीरियो की तरफ बेटा, तो वहां पर हमें ऊंट नजर आते हैं। ऊंटों के ऊपर एक जो प्लान गाह बनाई होती है, बैठने की जगह बनाई होती है, ताकि बंदा वहां आराम से सुकून से बैठ सके और ऊंट की सवारी से लुत्फ अंदोज हो सके। तो उसके ऊपर जो जगह बनाई गई होती है बैठने के लिए बेटा, उसको क्या कहते हैं? कुजावा। असल में लफ्ज क्या है? कुजावा। हम क्या कहते हैं? कजावा। कुजावा। कुजावा, असल में लफ्ज क्या है? कुजावा। तो हम क्या कहते हैं? हम गलती कर जाते हैं पढ़ने में, हम कजावा कहते हैं, कजावा नहीं बल्कि कुजावा होता है। क्या माना है इसका?
پر بیٹھنے کے لیے باندھی جانے والی نشست اونٹ پر بیٹھنے کے لیے باندھی جانے والی نشست، یعنی اونٹ پر جو چیز رکھی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، جو سامان مہیا کیا جاتا ہے، جو جس پر ہم بیٹھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کجاوا۔ ایک اور لفظ ہے بیٹا سرزنش، سر زے کے زبا کے ساتھ اور نون کے زیر کے ساتھ، یہ لفظ سرزنش ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سرزنش، سرزنش یا سرزنش، یعنی کچھ نہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں، تو یہ اصل میں لفظ سرزنش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کسی غلط کام پر پوچھ گچھ، یعنی جو ہماری سرزنش کی جاتی ہے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کوئی غلط عمل کرتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں، تو ہمارے بڑے، ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے ٹیچرز، کوئی بھی جو ہماری کسی غلطی پر سرزنش کرتے ہیں، کسی غلطی پر پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسا کیوں ہوا، یا پھر ہمیں ڈانٹتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرزنش کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور لفظ ہے حرمت۔ کیا لفظ ہے؟ حرمت، حرام ہونا۔ ایک اور لفظ ہے بیٹا غیر۔ اس کا معنی ہے پناہ نہیں لینا، یا پھر عہد کرنا۔ ایک اور لفظ ہے بھیس، اس کو کہتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بھیس بدل کر بھیس بدلا، یا فلاں بندے نے اپنا بھیس بدل کر کسی کی جاسوسی کی یا کسی کا پیچھا کیا، تو یہ اس وقت ہم کہتے ہیں مال غنیمت۔ نو مسلم اسلام میں نیا داخل ہونے والا، اسلام میں نیا داخل ہونے والا۔ نو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں جو نیا داخل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نو مسلم۔ اسلام میں نیا داخل ہونے والے کو ایک چیز ایک اور ہے
داغ داغدار، کیا معنی ہے اس کا؟ نشان لگا ہوا. ایک اور سرزد، اس کا معنی ہے ہونا. ٹھیک ہے بیٹا، ایک آخری لفظ رہ گیا ہمارا، اس کے بعد ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو جائیں گے. وہ ہے آخری لفظ کون سا ہے؟ مال غنیمت. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ جہاد میں کافروں سے حاصل ہونے والے مال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مال غنیمت. بیٹا یہ ہو گئے ہمارے الفاظ معنی جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے. آج کے سبق میں صرف ہمارا یہی کام ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اس سبق کے، اس کے معنی کی ہم نے تشریح کی، اس الفاظ معنی پڑھے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم جو اس سبق کے سوالات اور جوابات ہیں، یعنی مشقی کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی کام ہے، اگلے سبق میں ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جلدی سے آپ یہ اتار لیں. ٹھیک ہے بیٹا، جب آپ اتار لیجیے گا، اتار لیں تو بتائیے گا پھر.